السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، جب سے فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 24 نومبر کی، حکومت کیا کیا کرتی پھر رہی ہے، کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے سے، کبھی جناب صاحب خود ایک فیصلے کرتی پھر رہی ہے۔ ابھی 24 نومبر کی جو کال ہے اس حوالے سے ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ کوئی لوگ نہیں آئیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، دوسری طرف جناب صاحب ایک لاک ڈاؤن جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا کہ سموگ ہے اس وقت، اور سموگ کی وجہ سے جناب کاروبار جو ہے وہ بند ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار جو ہوتا ہی ویکینڈ پہ ہے، جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے۔ ابھی آج جو میں آج تو نہیں تھا، کل اگر بالفرض کرتے بھی ہیں، لیکن اگلی جو 24 ہے وہ سنڈے کو ہے، اور سنڈے کو جناب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فائنل کال ہے۔ تو حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ بالکل لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نہیں آئیں گے، دوسری طرف اس طرح کے ڈیسیژن لیتی پھر رہی ہے۔ ایک طرف وہ عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے ہیں کہ کاروباری زندگی جو ہے، کاروباری زندگی ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب بالفرض اگر یا پی ٹی آئی اگر دھرنا دیتی ہے وہ ایک سائڈ پہ دے گی۔ یہ اس وقت ان کو یاد نہیں آتا جس وقت پورے ملک کے اندر یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور جو میں نے جیسا پہلے بتایا کاروباری ایکٹیویٹیز اپنے پیک پہ ہوتی ہیں ان 3 دنوں میں، جمعہ ہفتہ اتوار کو، تو یہ کوئی سموک شموک کا نہیں۔ اور اگر بالفرض بارش ہو جاتی ہے، اس آنے والے ہفتے میں بارش ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت کتنی جسٹیفائیڈ ہوگی؟ اس جسٹیفائیڈ تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے اسکول بند کروائے، پہلے سارا کچھ کیا۔ لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ کب کی ہے؟ جب سے پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی فائنل کال دی ہے۔ تو یہ ہے وہ ایک میتھڈ جو جس کے اندر یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جناب صاحب یہ کرنا ہے، اور دوسرا اسی طرح کا کام کیا ہے۔ ویسے تو خیر جب 26ویں ترمیم تھی اس وقت انہوں نے بہانہ یہ لگایا تھا جناب کیسز کے اندر اتنے لاگ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑا ہوا وہ پڑا ہوا۔ بعد میں ایسا ایسا سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا، جس میں جناب صاحب ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کتنے کیس التوا کا شکار ہیں، کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی لینا دینا تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے پاس کروائی، جس طریقے سے دباؤ ڈلوایا، جس طریقے سے پھر جو وزیر قانون ہیں ان کے بیانات سامنے آئے، جس طریقے سے ججوں کے اوپر انہوں نے غصہ نکالا، جس طریقے سے ٹارگٹ کیا ججوں کو۔ بھائی ججوں کو اگر آپ مخصوص ججوں کو آپ اس میں آئینی عدالتوں میں شامل نہیں ہونے دے رہی، ان کا نہیں ہونے دے رہے، تو ان کا التوا والے کیسوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ مطلب ہے کہ آپ اگر جسٹیفائیڈ ہیں اس چیز میں، صاف نظر آ رہا تھا کہ حکومت صرف اپنے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے، صاف نظر آ رہا تھا اس کے جو مخصوص مقاصد ہیں قانون سازی کے حوالے سے اس کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے، اور صاف نظر آ رہا تھا جو جن ججوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے حوالے سے کر رہی ہے۔ کوئی نچلی عدالتوں کے اندر کوئی اس طرح کی ریفارمز آپ کو نظر نہیں آئی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا وہ 24 نومبر کی کال کے بعد کیا گیا، کیونکہ وہ سنڈے کو آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واردات جو ڈالی گئی ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے سے، کہ جناب وی پی این جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور وی پی این برائیوں کو روکے گا، غیر قانونی مواد کو روکے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے۔ اب ایک چیز سمجھنے والی ہے، ویسے تو اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کے حوالے سے ہمیشہ شروع سے سب کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہی یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا پچھلے 5 سال میں نظر نہیں آیا کہ کتنی برائی پھیل رہی ہے؟ اور کیا پچھلے 2-3-4 سال میں کبھی نظر نہیں آیا کہ جناب صاحب ہم نے کون سی ویب سائٹ کو بلاک کیا ہے، یا ان کو وی پی این لگا کے کون کھول رہا ہے کون نہیں کھول رہا؟ اس پہ کبھی یاد نہیں آیا۔ اب جب کہ ایک طرف ادارے کہتے ہیں، ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ سوشل میڈیا تھریٹ بن چکا ہے، سوشل میڈیا یہ ہے، سوشل میڈیا یوں ہے۔ پچھلے فروری سے جناب صاحب آپ نے ایکس، جس کو ایکس ٹویٹر پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا، ایکس بند پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ اسلامی نظریاتی کونسل یا اس وقت ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ کس کو سوٹ کرتی ہے یہ وی پی این کے حوالے سے کہ یہ غیر شرعی ہے، کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل اگر خود ویلیوز کو کرتی یا کوئی اور برائیوں کو روکنے کے لیے کرتی تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر سکتی تھی۔ اچھا، دوسری ایک اور بات ہے، اگر فوش مواد ہے تو وہ وی پی این لگا کے کون سی ویب سائٹ کھولی جاتی ہیں کہ اس قسم کی جو ویب سائٹ بند کی گئی ہیں اس کو وی پی این لگا کے اس کو ایکسیس حاصل کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اب وی پی این حکومت کی طرف سے کون سی ویب سائٹ بین ہے؟ ایکس، ٹویٹر کے اوپر کتنا برائیوں کو پھیلانے والا اور فوش مواد ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ٹویٹر ایک واحد ویب سائٹ ہے جہاں پہ فوش مواد نہیں چل سکتا، نہیں ہے، وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو اس طرح کے دوسرے جو غیر قانونی اور برائیاں اور پتہ نہیں دہشت گردی، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس طرح کے جتنے بھی جو ہیں وہ ویب سائٹ تو حکومت نے بند نہیں کی ہوئی، ٹویٹر کے علاوہ تو حکومت نے کوئی ویب سائٹ بند نہیں کی ہوئی۔ آپ ڈیلی موشن کھولیں، آپ یوٹیوب کھولیں، آپ جو جتنی دوسری ویب سائٹ ہیں وہ کھولیں، کوئی بھی بین نہیں ہے۔ انڈیا کے اخبارات بین ہو سکتے ہیں، ہو شاید،
لیکن یہ ویب سائٹ کوئی بین نہیں ہے جس کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل مولوی صاحبوں مولوی علماء اکرام کو دیکھنا پڑے گا پہلے کہ آپ اگر ان ٹرو سینس اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کتنا ہوم ورک کیا ہے, کتنا جانا ہے اس کے حوالے سے کہ کون کون سی ویب سائٹ بند پڑی ہوئی ہے جس کو. اور دوسرا پھر دہشت گردی پتہ نہیں, اس میں بھی ٹویٹر کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے. ٹویٹر کی تو جہاد دیتے دیتے پی ٹی اے والے نہیں تھکے تھے ادھر جا کے کورٹ کے اندر, لیکن دال نہیں گلی. ٹویٹر کو بین کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے وی پی این کے ذریعے اس کو ایکسیس حاصل کر لی. اب وی پی این کے ذریعے وہ ٹوٹے دیکھنے کے لیے یا گندے مواد دیکھنے کے لیے ٹویٹر پہ نہیں جاتے تھے. وہ تو ظاہر ہے ایک سیاسی وہاں پہ ڈبیٹ زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ سپیس ہوتا ہے, وہاں پہ اور ڈبیٹ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے تھا. تو اصل ٹارگٹ جو تھا جس نے 26ویں ترمیم میں ججز تھے, جس نے 26ویں ترمیم میں مخصوص مقاصد تھے, یہاں پہ کوئی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو استعمال کیا جا رہا ہے, کوئی برائی والا فوش مواد والا وہ نہیں ہے کیونکہ حکومت نے تو بین ہی نہیں کیا ہوا اس کو. جب حکومت بین کرے گی تو تب وی پی این لگانا پڑے گا نا. وی پی این تو اس چیز کے لیے لگایا جاتا ہے جس کو حکومت نے بین کیا ہوا, بلاک کیا ہوا, آپ تب لگاتے ہیں. باقی سے ویب سائٹ تو نہیں ہے, وہ تو صرف اور صرف یہاں پہ بھی ٹارگٹ کیا ہے کہ جناب ٹویٹر کو, ایکس کو, جس کو انہوں نے فروری سے بین کیا ہوا تھا, اس کے اوپر وی پی این لگا کے بھی کوئی اس کو ایکسیس حاصل نہ کر سکے. تو یہ ہے جناب صاحب اسلامی نظریاتی کونسل اس چیز کو دیکھے غور سے کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں, اور کتنے لوگ جو ہیں. آپ اس ٹائم جناب 2024 میں 80 کی دہائی بنانا چاہتے ہیں کہ جس ٹائم تو میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا, اخبارات تھے, اور اخبارات جو نکالتے تھے ان کو کوڑے مار دیے جاتے تھے, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. آپ کون سے اس میں پھر رہے ہیں؟ اب یہ ڈویبل ہے, یا تو آپ یہاں پہ بادشاہت قائم کر لیں اور یا تو کوئی ایسا نظام لے آئیں جس میں آپ کہہ دیں جی باقی کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے. آپ جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, آپ کہتے ہیں پارلیمانی سسٹم ہے, جمہوریت کا ڈھنڈورا سب کو پتہ ہے کہ کس کا ہے. اور حکومت یہ جو کچھ کرتی پھر رہی ہے, یہ کس طرح جسٹیفائی کرے گی بعد میں جس وقت ان کی حکومت ختم ہونی ہے. اور جو یہ اس ٹائم ڈانس کرتے پھر رہے ہیں ان کے آگے, ساروں کے آگے, یا حکومتی وزراء جو ان کو کہا جاتا ہے اور جناب صاحب چل بھائی ہاں جی یہ حکم ہے, کیا حکم ہے, وہ ہوتا تھا نا الف لیلا لگتا تھا, کیا حکم ہے میرے آقا, یوں آنکھیں بند کر, جی یہ میرے لیے کر دیں, ٹھیک ہے جی جو حکم ہم ابھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح نہ کریں, یہ چل نہیں سکے گا اس طرح. اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی دہشت گردی پھیلی ہے, کون سا وہ ہوا ہے. اچانک جناب صاحب آپ کو یاد آ جاتا ہے جب کوئی کال آتی ہے, احتجاج کی کال آتی ہے, تو حکومت کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ جناب لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے, یہ والی پابندیاں بھی لگانی ہیں, وہ بھی کرنا ہے. تو صرف اور صرف جو فروری سے ان کے لیے تھریٹ تھا وہی آج تھریٹ ہے, وہ کیا ہے, ایکس یا ٹویٹر جسے کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو حکومت جو مرضی اس طرح کے اقدامات کرے وہ پکڑی جائے گی, ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اس کو پوری دنیا کے اندر اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. یہ آپ کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے, اور جو رائٹ جو ہے بولنے کا جو ایک ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا.